understand the remarks of Prime Minister Modi and appreciate it. Relations with Balochistan and the people of Balochistan across the Durand line, there are both Pashtuns and Balochis living. We have Balochis in Afghanistan as well. Yes, that relationship is there. I'm very familiar with the place. I've lived there for too long in Quetta. I know what transpires there and what happens there. So if your question is whether I understand the situation, I do. If your question is whether I sympathize with them, yes, I do. Sir, Hamid Karzai Sahab has sided with Modi and he's actually backed his stance. हमने अफगान महाजरीन को इतने अरसे तक we've hosted his countrymen and this is what we get in return. अफसोस की बात है, लेकिन हामिद करज़ई की इस बात से मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ. वो हमेशा से ऐसे ही था और अब तो उस पर कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो वो जो कहे जो उसकी मर्जी है कहे, और उसने कह डाला और भारत में उसको खैर मकदम भी किया गया. तो क्या अफ़गान रेफ्यूजीज़ को, महाजरीन को हमने रखा हुआ है, उन्होंने उस मौजू को और पाकिस्तान बैशिंग को दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स में रख के जब रेफ्यूजीज़ की बात आती है तो जी एकदम से आजिज़ी इख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं हम अपने रेफ्यूजीज़ वापस लेने के लिए, आप प्लीज़ इनको चंद साल और रखें. और जब पाकिस्तान बैशिंग की बारी आती है तो गिरगिट की तरह आंखें बदल के और जो उनकी मर्ज़ी है वो कह देते हैं. और इस मतलब जैसे मैंने कहा, मुझे ताजुब नहीं हुआ क्योंकि जो प्रो इंडिया लीनिंग है अफ़गानिस्तान की, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं था. कुछ अरसा वो शर्म के हाथों, इस ऑब्लिगेशन के हाथों कुछ अरसा खामोश थे. हाँ. और अब खुल के आ रहे हैं. जी अब खुल के आ रहे हैं. बट सर, खित्ते की अमन की जहां पर हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अमन कायम करने की बात जो कर रहे होते हैं, तो उसमें इंडिया के जो ये नेवेरियस डिजाइन्स में जो हमारे पड़ोसी ममालिक अगर फंसे हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो फिर अमन किस तरह से कायम हो? पाकिस्तान क्या अकेला ही इस चीज पे काम कर रहा होगा? अमन तो अगर लड़ाई दो हाथों से होती है, ताली भी दो हाथों से बजती है, तो अमन का हसूल भी दोनों हाथों से हासिल हो सकता है, क्योंकि एक तरफा अमन नहीं हो सकता. अगर कोई अमन चाहता है और एक दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है तो उन्होंने बैठ के आपस में अमन के टर्म्स आपस में एग्री करने हैं और अमन हासिल करना है. सिर्फ कहने से अमन हासिल नहीं होता. ये तो अफ़गानिस्तान का पिछले 30-35 साल का तजुर्बा है, और अगर उसके बाद भी वो नहीं समझे तो कब समझ आएगी उनको. और उनको ये भी नहीं समझ आ रही कि भारत के साथ दोस्ती हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पाकिस्तान कोई हक नहीं रखता, कोई तीसरा मुल्क हक नहीं रखता कि अफ़गानिस्तान को कहे कि वो किससे दोस्ती रचाए और किससे न रचाए. लेकिन अगर वो दोस्ती एक नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री, रीजनल कंट्री को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर वो दोस्ती तो एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप या एक्ट ऑफ ट्रस्ट या एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में नहीं गिनी जाती, वो तो हॉस्टाइल एक्ट गिनी जाती है. और इन्होंने हर किस्म के वो हरकत किए हैं जिसकी वजह से वो हॉस्टाइल एक्ट गिनी जा सकती है. बिल्कुल ठीक है. बट जैसा फाइनल रिमार्क्स हामिद करज़ई की भी ये सपोर्ट करना मोदी की स्टेटमेंट को और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए. देखिए, हामिद करज़ई जो है ये एक बड़ा शॉर्ट साइटेड है आदमी, जो कि अपॉर्चुनिस्ट है और कोई ये विजनरी नहीं है. तभी तो 10-12 साल रह के भी वो कोई डिलीवर नहीं करके गया अपने मुल्क को, सिवाय इसके कि अफ़गानिस्तान का बैंक जो है वो लुट के दुबई में पहुंच गया लोगों के हाथ और पैसा खाया गया. और ये बेसिकली करप्शन थी जो प्रमोट की गई. और ये अपने मफादात के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने मफादात हिंदुस्तान से लिंक किए हैं, सो इनकी इस तरह की स्टेटमेंट जो हैं हमने पहले भी बहुत सारी बर्दाश्त की है. बहुत सारी इनकी स्टेटमेंट जो है वो एक अच्छा ताल्लुक़ रखने के लिए हमने कभी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई सख्त जवाब नहीं दिया. और ये एक हमारी पॉलिसी है कि किसी वक्त पे इनको एहसास होगा इस चीज़ का. और ये एहसास इस तरह कि इनकी जब पब्लिक की अकल में ये आया कि हमारे मुल्क में अमन पाकिस्तान के रास्ते आ सकता है, इंडिया के रास्ते नहीं आ सकता, तो फिर उनको समझ लगेगी कि उनके साथ क्या हाथ हुआ है. आज वो उस नशे में हैं जो इनके लीडर पैसे खा खा के बातें कर रहे हैं. और हम अपने तौर पे ये कर रहे हैं कि हम अपने कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अपने फ्रंटियर्स, अपने जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं अफगानिस्तान की तरफ से, दीज आर अबाउट ओवर 300, हम उनको गार्ड करने का इंतजाम कर रहे हैं. हम तो धक्के खा के जिस तरह भी है अल्टीमेटली इसका कुछ न कुछ कर ही लेंगे,
پہلے ہی آپ کے ملک میں کسی حد تک کم آیا ہے، لیکن ان کو بھگتنا پڑے گا. کوئکلی ہمارے ڈپلومیٹک تھرسٹ میں ہماری معاشی انفیوژن جو ہے وہ واحد حل ہے کہ ہم اپنا لیوریج ان ممالک پہ اسٹیبلش کر سکیں. اس کے لیے انٹرنل اسٹرینتھ، اکنامک ریکوری، اسٹیبلٹی، مضبوط دفاع، یہ ہماری پرائرٹیز ہونی چاہیے اور ہیں، تاکہ ہماری ایک روبسٹ فارن پالیسی جو ہے اور اسٹرانگ ہو اور ہمارا انفلوئنس اور لیوریج زیادہ دنیا میں بڑھے اور ریجن میں جو تمام ہاسٹیلٹی کے باوجود جو ہے یہ مؤثر طور پہ ہمارے سامنے آئے. Right, thank you so much for joining us. لیکن جس قسم کا بیان جو ہے وہ مودی صاحب نے داغ دیا ہے 15 اگست کو، اس کے بعد کارزائی صاحب نے آج ایک انڈین چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی مودی صاحب کے بیان کی میں تائید کرتا ہوں. وہاں پہ جو باب دوستی پہ چمن میں وہاں پہ پاکستانی پرچم کی جو ہے توہین کی افغان، اس نے جو وکاس سروپ صاحب جو آفیشل اسپوکس پرسن ہیں ایم ای اے کے، ان کا 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ خطے کے باقی ممالک سے پوچھ لیں، پاکستان کے حوالے سے ہماری بات نہ کریں. اب مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے، اور اس میں مانیٹرنگ کمیٹی میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈی جی ایم او کی جو موجودگی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو ضرور ہے کہ باہر سے دباؤ آ رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی تمام جو بیماری ہے جس کے جراثیم ہمارے اپنے اندر موجود ہے اس کو تو چھوڑ دیں اور یہ باہر والے جو ہے نا مسئلے میں پھنس جائیں. دیکھیے میں بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو 1 سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیں کہ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں، خطے میں جو ممالک ہیں، افغانستان، ہندوستان وغیرہ، جو بات ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب کر رہے ہیں، بلوچستان ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیں، وہ کیا کریں گے کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے کہ پاکستان کے حالات خراب رہیں اور ان کے حالات بہتر ہوتے جائیں. اگر ہندوستان کی ایگزامپل، ایک ہی چیز کرنی ہے، جو پاکستان کی آج تک پالیسی ہے کسی طرح وہی چلتی رہے، کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈیفرینشیل بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی پالیسی ہے، جو بھی طریقہ ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اتنا ایویڈنس ملتا رہے پاکستان کی ریاست کو کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ باہر سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کرا رہا ہے، وہ کرا رہا ہے، وہ درست ہے. کبھی کچھ وہ آپ پکڑ لیں ان کا جاسوس، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، اس سے آپ اسی طرح اسی چکی میں اپنے آپ کو پیستے رہیں اور باقی دنیا آگے بڑھتی رہے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. اب بلوچستان کا جو یہ کوئٹہ والا واقعہ ہوا، میرا خیال ہے کوئی 10 منٹ بعد میں نے یہ سنا کہ سی پیک کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. تو اتنی زیادہ تحقیق اتنی جلدی، میں یہ کتاب لکھ کے پاگل ہو گیا ہوں، یہاں پڑھی ہوئی 2 سال ہو گئے ختم نہیں ہو رہی. تو کسی سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے. اچھا چلیں یہ ہو گیا. نہیں، اور دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے، میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک پوری سینئر جنریشن جو ہے وکلاء کی، وہ بیچارے سب شہید ہو گئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اس میں ایک اور سگنلنگ جو ہے وہ بہت غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس پروسیس کو اس طرح دیکھتے جائیں تو اب سے لے کے جو بھی پاکستان میں اگلے 10 سال ہوگا خدا نہ خواستہ، وہ سی پیک سے جوڑ لیں. کیوں؟ کیونکہ اورنج لائن سے لے کے نیلی لائن سے لے کے پیلی لائن تو آپ نے سی پیک ڈکلیئر کر دی، تو جو چیز بھی خراب ہو وہ سی پیک میں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ باہر سے دباؤ نہیں یا اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے. بالکل اس خطے کا تو کام ہی ہر طرف یہ ہے، ہم نے کم کیا، دوسروں نے بھی کیا، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنے حالات اندر سے ٹھیک کرنا شروع ہو جائیں تو یہ چیزیں ویسے ہی کم ہو جائیں گی. آپ نے اپنے جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کو ان کنسٹرینٹس کے، بیرونی کنسٹرینٹس کے باوجود درست کرنا ہے. دیکھیں نا، اگر باہر کے ممالک دباؤ ڈال رہے ہیں تو وہ لاہور میں کیوں نہیں کچھ کر سکتے، یا کسی ایسی اسلام آباد میں کیوں نہیں ان سے ہوتا؟ کیونکہ ایک جگہ مسئلہ ہے، آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہے. انڈیا کشمیر کی بات کرتا ہے، اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، کشمیر کا مسئلہ جو کچھ بھی ہے، مسائل تو انڈیا کے اندر ہیں، ان سے سالو نہیں ہوا. باقی جو بھی پاکستان نے کیا وغیرہ وہی مسئلہ ادھر ہے. ہمیں دیکھنا اس چیز کو ہے کہ اندر سے کیسی چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور ساتھ بالکل آپ فوکس رکھیں. اگر کوئی باہر سے کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو دیکھنا ہے. ایک بات میں اور کر دوں، یہ سارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا پروسیس ہے، اس میں انٹیلیجنس کا جو فوکس ہے وہ ایک چیز ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے. آپ نارتھ وزیرستان سے معاملہ شروع کر کے آگے دیکھنا شروع کر دیں، وہ بات ہوتی تھی کہ ایسا بلو بیک آئے گا کہ پاکستان خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا. وہ انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس دونوں ISI اور IB کی طرف سے وہاں پہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف ہے پریونشن.
100 حملے ہونے لگتے ہیں تو آپ 95 بچا لیتے ہیں, لیکن 5 ہو جاتے ہیں. یہ دستور ہے, یہ کبھی بھی پورے 100 نہیں آپ روک سکیں گے. جو اصل چیز ہے, آپ نے سسٹینبلی اس کام کو روکنا ہے, جس میں وہ مدرسوں کا معاملہ, ہیٹ سپیچ کا معاملہ, وہ تھوڑا سا شروع ہوا نیب کے بعد, کچھ ریزلٹس نظر آئے, اور اب پھر فوکس اس کا اب پھر وہ, لیکن اس میں ایک اور چیز میں نے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن اس میں وقفے کے بعد آ کے ایک اور چیز جو جس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت اچھا کام کیا پریونشن کا, پریمپشن کا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مثلا بلوچستان کو آپ دیکھ لیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پروسیس کے ڈرائیورز جب وہ بن جائیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ